گزشتہ رات پاکستان کے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں آصف رضا علوی نامی ایک بد نصیب ذاکر نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں بدترین قسم کی گستاخی کی ہے، یہاں تک کہ اس نے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک کافر، فاسق اور فاجر تک کہہ دیا۔ سب سے پہلے آپ شیعہ ذاکر کی اس گفتگو کو سماعت فرمائیں اور پھر ہم کریں گے اس کے اوپر تبصرہ۔ اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ یہ بد نصیب کس قدر جسارت کے ساتھ یار غار اور رفیق حیات رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور آپ کو کافر نعوذ باللہ من ذالک اس نے ثابت کیا ہے۔ حالانکہ ابو بکر کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کی صحابیت کو خود خدا نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر کی ہستی تو وہ ہستی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، یہاں سے داخل ہو، یہاں سے داخل ہو جاؤ، یہاں سے داخل ہو جاؤ، یہاں سے داخل ہو جاؤ، یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ صدیق کی ہستی وہ ہستی ہے جس کی عدالت کو مال کے ارض و سماء نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ابو بکر کی وہ ہستی ہے جس کی عدالت کو، جس کی صداقت کو نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے بیان کیا ہے۔ جب احد کے میدان میں، احد پہاڑ پر سرکار دو عالم علیہ السلام ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق تشریف فرما تھے اور احد پہاڑ حرکت کرنے لگا تھا، پیارے حبیب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا احد ٹھہر جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا، کیوں؟ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرات وہاں صدیق سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق مراد ہیں۔ ارے جس کی صداقت کو، جس کی عدالت کو نبی آخر الزمان اسلام اپنی زبان نبوت سے بیان کریں، آج کا ایک ملعون وہ کھڑا ہو کے لوگوں کے سامنے علل اعلان اس عظیم اور پاک ہستی کی گستاخی کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے۔ یہ گستاخی اہل سنت والجماعت کے کسی بھی فرد کو قبول نہیں ہے۔ ہماری حکومت وقت کے سامنے مؤدبانہ گزارش ہے، اپیل ہے، اس لعنتی کو فوراً گرفتار کیا جائے اور اس کو تختہ دار پر لٹکایا جائے اور پچھلے لوگوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنایا جائے۔ آئندہ سے کسی انسان کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی بھی ذات کی گستاخی کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ اگر اتنا شوق ہے نا اپنا علم ظاہر کرنے کا، چلو آؤ اسی شہر اسلام آباد کے اندر تمہیں ہماری طرف سے دعوت مناظرہ ہے، عدالت صدیق پر، صحابیت صدیق پر۔ ہم ثابت کریں گے کہ ابو بکر کی عدالت کو، ابو بکر کی صحابیت کو مال کے ارض و سماء نے ثابت کیا ہے، اور تم ظالموں اس کا انکار کر کے دکھاؤ۔ ہماری طرف سے یہ علمی چیلنج ہے تمہارے سامنے، آؤ اگر ہمت ہے، اگر دم میں دم ہے، ہمارے چیلنج کو قبول کر کے آؤ میدان مناظرہ میں۔ ہم دن کے اندر تمہیں تارے دکھائیں گے اور تمہیں بتلائیں گے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور تمہیں وہاں پر یہ بھی بتلائیں گے مقام صدیق کیا ہوتا ہے، اور تم جیسے ظالموں کو بتلائیں گے
کہ اپنی زبانوں کو لگام ڈال کے رکھتے ہیں جب اہل سنت والجماعت کے فرزندان توحید وہ زندہ ہوں، ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں ایسی گستاخی کے الفاظ کبھی بھی نہیں بولیں، ایسی گستاخی کے الفاظ کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں نکالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق